دیکھیے نماز کے شروط تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، نماز کے چند ارکان بھی ہیں، نماز کے چند ارکان بھی ہیں۔ میں سرسری طور پر ارکان آپ کو ذکر کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز جیسے جیسے ہم لوگ پڑھیں گے مکمل نماز کا طریقہ، اس میں ارکان بھی ہم لوگ دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے نماز میں سب سے پہلا رکن ہے قیام، القیام، یعنی جو نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے کھڑے ہونا یہ رکن ہے۔ اسی طرح نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ رکن ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ رکن ہے۔ اسی طرح رکوع کا کرنا یہ رکن ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا یہ بھی رکن ہے۔ سجدہ کرنا یہ رکن ہے۔ سجدے سے اٹھنا اور دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی رکن ہے۔ اسی طرح سے تمام ارکان کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا، جلدی جلدی نہیں، اطمینان اور سکون سے ادا کرنا، نماز میں اطمینان اور سکون بھی رکن ہے۔ اسی طرح جو ہے آخری تشہد میں بیٹھنا یہ بھی رکن ہے۔ آخری تشہد میں تلاوت کرنا یہ بھی رکن ہے۔ اور جو ہے پہلا سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نا، تو پہلا سلام پھیرنا یہ بھی رکن ہے۔ بعض علم نے دونوں کو رکن کہا ہے لیکن پہلا رکن ہے راجح۔ اور اسی طور پر جو ہے 12ویں چیز، یعنی ٹوٹل 11 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی، جیسے ایک اور بار میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے قیام کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، سجدے سے اٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اور اسی طرح سے جو ہے تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ اسی طرح سے جو ہے آخری تشہد میں بیٹھنا، آخری تشہد میں تلاوت کرنا۔ ٹوٹل یہ ہو گئے 10۔ 11واں ہے ایک پہلا سلام پھیرنا، اور 12واں رکن ہے کہ یہ جو ارکان ہیں نا، ان ارکان کو بالترتیب ادا کرنا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان سوچے کہ چلو رکوع میں جانے سے پہلے میں سجدہ کر لیتا ہوں، قیام کیا، اللہ اکبر کہہ کر کے پہلے سجدے میں چلا گیا، پھر سجدے سے اٹھا، پھر رکوع میں چلا گیا۔ ایسے نہیں، ان ارکان کو بالترتیب ادا کرنا یہ بھی رکن ہے۔ اگر کوئی بالترتیب ادا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، اور اگر غلطی سے ایسا کرے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ پھر سے رکوع کرے اور اس کے بعد سجدہ کرے۔ جیسے کوئی شخص اگر پہلے سجدہ کر لیتا ہے تو بھول کر کے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے واجب ہوگا کہ وہ کھڑے ہوگا، پھر رکوع کرے گا، پھر سجدہ کرے گا، دوبارہ سجدہ کرے گا۔ ہاں، رکن جو اس کا چھوٹا ہے اس رکن کو مکمل کرے گا، اس کے بعد سجدہ کرے گا اور پھر سجدے سہو کرے گا۔ لہذا ہر انسان کو اس کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ تو یہ نماز کے ارکان ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب آئیے نماز کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ نماز کا جو طریقہ ہے نا، نماز کے جو ارکان ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، جس کو حدیث مسیء صلاح کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو مسجد میں آیا اور نماز پڑھنے لگا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے یہ اس کی بنیاد ہے، اس جو ہے نماز کے پورے مکمل طریقے کی، یہ ارکان کی یہ جو ہے بنیاد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 793 کہتے ہیں ان النبی، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث سے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ فدخل رجل فصلى، کہ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور نماز پڑھا۔ ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ فصلى ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دوبارہ گیا نماز پڑھا، پھر آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پہلی مرتبہ آیا نماز پڑھا، اللہ کے نبی کو آ کے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا نماز پڑھا، پھر واپس آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر جا کے نماز پڑھا، واپس آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، اور اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔
جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا فقال، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ فعلمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو حق کے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے ہی پڑھنا آتا، اس سے اچھا طریقے سے نہیں آتا مجھے، آپ مجھے بتا دیجئے، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں قال اذا قمت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کھڑا ہو نماز کے لیے، اذا قمت الى الصلاة فکبر، اور جو ہے جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہہ، یعنی اللہ اکبر کہہ۔ ثم آگے فرمایا ثم قرأ ما تیسر معک من القرآن، دیکھیے یہاں پر کھڑے ہونے کا ذکر ہے، اذا قمت، جب تو کھڑا ہو یعنی قیام کر، الی الصلاۃ فکبر، پھر تکبیر تحریمہ کیا، دیکھیے تکبیر تحریمہ بھی آ گیا، یعنی پہلا رکن قیام بھی آ گیا، دوسرا رکن تکبیر تحریمہ بھی آ گیا۔ ثم قرأ ما تیسر معک من القرآن ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تو جو ہے رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر، ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر جو ہے رکوع سے کھڑا ہو یہاں تک کہ بالکل اطمینان سے کھڑے ہو جا، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر اور جو ہے اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھ اطمینان سے بیٹھ، یعنی دو سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر واپس سے دوبارہ سجدہ کر اور مکمل اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، ثم فعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور پھر پوری نماز تو اسی طرح اپنی ادا کر۔ تو دیکھیے اس حدیث میں ارکان، کئی ایک رکن نماز کے جو ہے آ گئے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 793۔ لہذا یہ نماز کا جو ہے یعنی بنیادی طور پر یہ ایک حدیث بنیاد ہے اطمینان کی، رکوع کی، سجدے کی، قیام کی، تکبیر کی، جو نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ تو ٹوٹل 12 ارکان ہیں جس کو میں نے بالترتیب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آئیے اب یہاں سے نماز کا طریقہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔